اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ جب رونما ہوا، اس کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں معلوم ہوتا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات، اس میں پروردگار نے بتایا کہ کس طرح ہم تمہیں مسجد اقصی سے آسمان کی طرف لے کر گئے۔ اس بارے میں جو ہمیں احادیث ملتی ہیں، ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث کو حدیث صفت براق کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میرے رب نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ کو لے جاؤں۔ آپ چلیے میرے ساتھ، اللہ آپ کو ایسی کرامت عطا فرمائے گا جو نہ کسی کو آپ سے پہلے ملی ہے نہ بعد میں ملے گی۔ یہ سن کر حضرت کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اور 70,000 ملائکہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہ فرشتے حضرت کے لیے ایک سواری لائے تھے جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ اس کے رخسار انسان کے رخساروں کی مانند تھے اور پیر اونٹ کے پیر کی طرح، اور گردن کے بال گھوڑے کی طرح اور دم گائے کی دم کی طرح۔ پیر ہاتھوں سے زیادہ لمبے تھے اور اس کے 2 بازو تھے، حد نگاہ تک لمبے۔ اس کی لگام یاقوت سرخ کی تھی۔ جب حضرت نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے سرکشی کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس اس نے اطاعت کی اور زمین سے اپنے آپ کو ملا دیا، یعنی جھک گیا، زمین کے ساتھ اپنے سینے کو ملا دیا، نیچے ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے رکاب۔ حضرت سوار ہوئے۔ جب اترا تھا تو اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اور جب اوپر کو اٹھا براق تو اپنے پیر اٹھائے۔ جب حضرت بطن بلخا میں پہنچے تو آپ کو پیاس معلوم ہوئی۔ بس ایک ظرف یعنی برتن میں پانی لایا گیا۔ حضرت نے کچھ پیا، باقی گرا دیا۔ داہنی طرف سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بائیں طرف سے آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک عورت سامنے آئی جو انتہا درجے کی حسین و جمیل تھی۔ جب حضرت کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ داہنی طرف پکارنے والا یہودیوں کا داعی تھا، اگر تم جواب دے دیتے تو تمہاری امت یہودی ہو جاتی، اور بائیں طرف پکارنے والا نصرانیوں یعنی عیسائیوں کا داعی تھا، اگر تم جواب دے دیتے تو تمام امت نصرانی ہو جاتی، اور وہ حسین عورت دنیا تھی، اگر تم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو تمہاری امت دین کو دنیا پر ترجیح دیتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس آئے اور 3 پیالے نکالے، ایک دودھ کا، ایک شہد کا اور ایک شراب کا۔ حضرت نے دودھ اور شہد کا پیالہ تو پی لیا اور شراب کے پیالے کے متعلق فرمایا، میں سیر ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اگر آپ اسے پی لیتے تو آپ کی تمام امت گمراہ ہو جاتی۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، انتہائی مستند کتاب سے بیان کی جا رہی ہے۔
اور اس کتاب کا نام مجموع الفضائل ہے، جلد اول، مناقب علامہ ابن شہر عاشور، اور اس کا ترجمہ سید المفسرین ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن امروہوی صاحب قبلہ نے کیا تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت جبریل کے ساتھ ایک فرشتہ اترا تھا جو اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، اور اس کے پاس تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں تھیں۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی بعد سلام فرماتا ہے، یہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، اگر چاہو نبی عبد بنو اور چاہو تو نبی ملک بنو۔ فرمایا، میں نبی عبد بنوں گا۔ جب حضرت کو لے کر براق اوپر کو اٹھا تو اس کا نچلا حصہ صحرائے بیت المقدس پر تھا اور سر آسمان میں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر پہنچے تو ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کے گرد کچھ لڑکے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت سے کہا، یہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ جب اپنی اولاد سے کسی کو داخل جنت ہوتے دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب داخل دوزخ ہوتے دیکھتے ہیں تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک فرشتے کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک تختی تھی جس میں نورانی خط بھی تھا اور تاریک خط بھی تھا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ ملک الموت ہے۔ پھر ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ مالک کے خازن نار ہے۔ یہ کشادہ پیشانی تھا۔ جب سے داروغہ جہنم ہوا اس کے بعد پھر اس کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا، ذرا دوزخ کا معائنہ تو کراؤ۔ پس دیکھا جو کچھ دیکھا۔ پھر جنت میں داخل ہوئے اور دیکھا اور یہ آواز سنی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 121 میں یہ ذکر ہے، قالوا آمنا برب العالمین۔ رضوان نے کہا، یہ ساحران فرعون ہیں جو رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے تھے۔ پھر اللہم لبیک کی آواز سنی۔ اس نے کہا، یہ حاجی لوگ ہیں۔ پھر تکبیر کی آواز سنی۔ اس نے کہا، یہ غازی ہیں۔ پھر تسبیح کی آواز سنی۔ کہا، یہ انبیاء ہیں۔ پھر جب سدرہ پر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آگے بڑھیے، میں یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک انگلی بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کو وہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا، آپ کے سوا کوئی نبی اس مقام تک نہیں پہنچا۔ روایت ہے کہ دوسرے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ سے ملاقات کی، تیسرے پر حضرت یوسف سے، چوتھے پر حضرت ادریس سے، پانچویں پر حضرت ہارون سے، چھٹے پر کروبیوں سے، ساتویں پر خلفاء اور ملائکہ سے، اور باروایت حریرہ چھٹے پر موسیٰ سے، ساتویں پر ابراہیم سے، اور باروایت حضرت ابن عباس ملائکہ حجب کو دیکھا کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کر رہے تھے اور خزان کرسی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اور حاملان عرش ہم المومن۔ جب قاب قوسین پر پہنچے تو 1000 بار قریب ہونے کے لیے ندا دی گئی، اور ہر مرتبہ حضرت کی ایک حاجت پوری کی گئی۔ پھر کہا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔
عرض کی پروردگار تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا یعنی اپنا دوست بنایا، حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا، حضرت سلیمان کو ایک عظیم ملک دیا، بادشاہت دی، بس مجھے تو نے کیا دیا؟ فرمایا میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور تجھے حبیب، موسیٰ سے کلام کیا بساط طور پر اور تجھ سے کلام کیا بساط نور پر، سلیمان کو ملک فانی دیا اور تجھ کو ملک باقی جنت، پس میں محمود ہوں تو محمد، میں نے تیرا نام اپنے نام سے مشتق کیا، جو تم سے تعلق رکھے گا میں بھی اس سے تعلق رکھوں گا، اور جو تم سے قطع تعلق کرے گا میں بھی اس سے قطع تعلق کروں گا، تم اتر کر میرے بندوں کے پاس جاؤ اور میری اس بخشش کا ذکر کرو جو میں نے تم پر کی، میں نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے لیے وزیر مقرر کیا ہے، بس تم میرے رسول ہو اور علی تمہارے وزیر ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔ روایت ہے کہ جب شب معراج حضرت ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جگہ پہ نہ پایا تو تلاش کرنے لگے اور بنی ہاشم کو متوجہ کیا اور کہتے جاتے تھے کیسی بڑی مصیبت ہو گئی کہ میں نے صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا، اگر میں نے صبح تک رسول اللہ کو نہ دیکھا جبکہ وہ اسی پریشانی میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آسمان سے اترنے کے بعد ام ہانی کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی اور حضرت علی علیہ السلام کی بہن تھی۔ رسول پاک سے کہا جناب ابو طالب نے کہ میرے ساتھ چلو، بس خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، بنو ہاشم بھی آ گئے۔ جناب ابو طالب نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے بنی ہاشم، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پاتا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعات لوگوں سے بیان کیے۔ لوگوں نے پوچھا ہم سے بیت المقدس کا حال بیان کیجیے، حضرت نے کل حال بیان فرمایا، پھر انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے، حضرت نے جواب دیے۔ معراج کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سب بتایا، جو دیکھا، جو سنا، جو سفر کیا، سب بتایا۔ پروردگار ہمیں اس شب سے، اس معراج سے اپنے ایمان کو، اپنی معرفت دین کو معراج تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ۔